السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہ الہ ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول فرمائے اور اسے ہماری زندگی میں لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ کا مختصر سا سوانح حیات معلوم کر لیں۔ اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ، ان کا نام ہے علامہ شہاب الدین حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن حجر عسقلانی، یہ آپ کا مکمل نام ہے۔ عزیز طلبہ، جو آپ کو سوانح حیات بتائی جا رہی ہے، آپ اسے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اور اس کے بعد اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں، یعنی حفظ کر لیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مصر میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ پیدائش ہے 10 شعبان 773 ہجری، یہ آپ کی تاریخ پیدائش۔ اس کے بعد آپ مصر میں ہی پرورش پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قوت حافظہ کی نعمت عطا کی تھی، اس لیے آپ نے 9 سال کی عمر میں ہی قرآن کو حفظ کر لیا، 9 سال کی عمر میں۔ اور آپ طلب علم کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ دیگر محدثین کی طرح آپ نے بھی طلب علم، مثلا علوم الحدیث، علوم الفقہ، علوم التفسیر اور تحقیق مسائل کی غرض سے آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، مثلا حجاز ہے، شام ہے، فلسطین ہے اور یمن وغیرہ، ان علاقوں کا آپ نے سفر کیا۔ تو آپ طلب علم کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ آپ کے اساتذہ کے بھی مشہور نام آتے ہیں، السراج ابن الملقن، عبد الرحیم بن رزین، البرہان التنوخی وغیرہ، یہ آپ کے مشہور اساتذہ ہیں۔ ایسے ہی آپ نے دینی خدمات بھی بہت کی ہے۔ آپ نے بہت زیادہ کتابیں بھی تالیف کی ہیں، تقریباً 150 کتب آپ نے تالیف کی، جن میں سے مشہور یہ ہے فتح الباری، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، الدرایۃ فی تخریج الہدایہ، اور ایک یہ کتاب جسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، بلوغ المرام، یہ آپ کی مشہور تالیفات میں سے ہے۔ آپ نے بہت زیادہ دینی خدمات کی اور آپ نہایت تواضع اور خاکساری والے تھے، عاجزی والے تھے اور نرم دل انسان تھے۔ آپ کو مصر کا قاضی القضات مقرر کیا گیا تھا۔ آپ اس عہدے سے کئی مرتبہ دستبردار ہوئے، لیکن آپ کو دوبارہ اس عہدے پر بٹھا دیا جاتا اور یہ عہدہ آپ کو دوبارہ دے دیا جاتا، اس لیے کہ لوگوں نے آپ ہی کو اس لائق سمجھا تھا۔ تو آپ مصر میں ہی رہے، وہیں پرورش پائی اور آپ کی وفات بھی اسی شہر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کی جو تاریخ ہے، تاریخ وفات 8 ذوالحجہ اور 852 ہجری،
یہ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ یہ مختصر سا سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کیا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا۔ یہ مختصر سی معلومات علامہ ابن حجر عسقلانی کے علم و فضل کی آگاہی کے لیے کافی تو نہیں ہے، لیکن یہ مختصر سا رویہ اس لیے اپنایا گیا تاکہ حفظ و ضبط میں آسانی ہو سکے اور آپ کے جو آپ کی اہم خدمات تھی وہ زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ سکے، اور زیادہ معلومات کے لیے آپ کتب کا سہارا لے سکتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کتاب کے مقدمے کی طرف۔ اس کتاب کے مقدمے کی طرف ہم چلتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف سے شروعات کی گئی۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا۔ یہ مقدمے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جسے آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی ظاہری، باطنی، پرانی اور نئی نعمتوں کی بنا پر، اور درود و سلام ہو اس کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب پر جو آپ کے دین کی نصرت و حمایت میں بہت تیزی کے ساتھ چلے، اور ان کے متبعین پر جو علم کے وارث بنے، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ وارث، اور کیا ہی عمدہ ہے یہ ورثہ۔ جو عبارت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروعات ہوئی اللہ رب العالمین کی تعریف سے۔ الحمد میں جو الف لام ہے یہ کل کا معنی دیتا ہے، یعنی تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف۔ اس کے بعد ہے اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر، ظاہری اور باطنی نعمتوں پر۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں علی نعمہ الظاہرہ، ظاہری نعمتیں یعنی ایسی نعمتیں جن کا ادراک انسان کے لیے ممکن ہو، مثلا انسان کے اعضاء اور جوارح، مختلف النوع سواریاں، اور کھانے کی مختلف چیزیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں ظاہری نعمت میں شمار ہیں۔ الباطنہ، باطنی نعمتیں کیا ہے؟ باطنی نعمتوں سے مراد ایسی نعمتیں ہیں جن کا ادراک انسان کے لیے ممکن نہیں، ان کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، خواہ ان کا تعلق کائنات سے ہو یا انسان کے اپنے وجود سے۔ یہ باطنی نعمتیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تو انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کی بات آئی ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں جن میں نعمت پر شکر ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے یعنی اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید دے گا،
اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی تو موجودہ جو نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آگے جو لفظ ہے قدیما و حدیثا، یعنی پرانی اور نئی نعمتیں۔ قدیما و حدیثا، اس سے مراد ایسی نعمتیں ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کی سہولت اور آسانی کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے عنایت کردہ عقل کے ذریعے بہت سی چیزیں ایجاد کرتا ہے، جن سے اس کی زندگی میں آسانی ہو سکے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر انسان نے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کی ہے جن چیزوں سے انسانوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہو چکی ہیں۔ مثلاً آپ اس دور میں دیکھ سکتے ہیں ہوائی جہاز وغیرہ، ٹرین وغیرہ، کہ جس سے کئی دنوں لگ جاتے تھے، ایک لمبا عرصہ لگ جاتا تھا سفر کے لیے، لیکن آج منٹوں میں اور گھنٹوں میں ہی سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ہزارہا میل یہ سفر انسان بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ طے کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اسے دی ہے، انسان نے بنائی، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے عقل کی بنیاد پر اور اپنی قوت کی وجہ سے یہ میں نے ساری چیزیں بنائی، نہیں، بلکہ اللہ نے اسے عقل دی، تب وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ بنا سکا ہے۔ ورنہ اگر اللہ عقل نہ دے، عقل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ چھین لی جائے تو انسان دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ لوگ اسے پاگل، دیوانہ اور مجنوں کہہ کر ٹھکرا دیں گے، لیکن اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قدیما و حدیثا، پرانی اور نئی نعمتیں، تو یہ ہے علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، قدیما و حدیثا۔ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ سے مراد دعا، رحمت اور بزرگی اور عزت اور تکریم، یہ ہے الصلاۃ۔ ایسے ہی السلام آفات ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان تمام آفات سے تحفظ۔ الصلاۃ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اس کے نبی پر اور اس کے رسول پر، محمد یعنی اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی حمد و صلات بھی ہو نبی پر اور ورسولی محمد، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ حمد و صلات، مؤلف رحمہ اللہ نے حمد و صلات اور حمد و ثنا کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے رب کائنات کے اس ارشاد کی تعمیل کی، صلو علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھی بھیجنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام بھی ہمیں بھیجتے رہنا چاہیے۔ وآلی، جو آل سے مراد ہے یہ آپ کے گھر والے، آپ کے افراد شامل ہیں، اور بعض محدثین آل سے مراد لکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کے متبعین ہیں، وہ بھی آل سے مراد ہیں، یعنی آپ کے آل گھر والے بھی اور آپ کے پیروکار بھی۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وصحبی، صحب یعنی صحابہ، صحابہ پر بھی درود و سلام۔ اب صحابہ سے مراد کون ہے؟ صحابی ہم کسے کہیں گے؟ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا وہو ومات علیہ، یعنی صحابی اس شخص کو کہیں گے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ اگر
ایمان لانے کے بعد گرچہ وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ کی صحبت میں رہتا ہے، لیکن بعد میں اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے تو ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ پر کوئی ایمان لاتا ہے لیکن آپ کو وہ دیکھ نہیں سکتا، یعنی اس دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے پاس آ کر ایمان لاتا ہے لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی نہیں، بلکہ آپ کے دور میں جو ایمان لایا اور آپ سے ملاقات کی، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے، تو یہ بھی صحابی رسول ہیں، یعنی جو حالت ایمان میں ہی آپ سے ملاقات کریں اور اس کے بعد اس کی وفات بھی اسی پر ہو تو وہ صحابی ہیں۔ وصحبی، اس کے بعد ہے الذین ساروا فی نصرت دینہ سیرا حسیسا۔ کیا ہے دوسرا جملہ؟ الذین ساروا فی نصرت دینہ سیرا حسیسا، جو لوگ آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور اشاعت کے لیے اپنی پوری تندہی اور برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تیزی کے ساتھ چلیں، اور وہ تابعین کرام ہے، وہ تابعین کرام پر جو علم کے وارث ہوئے، اور حقیقت یہی ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور کیا خوب ہے یہ وارث، اور کتنا عمدہ ہے، اچھا ہے یہ ورثہ۔ فی نصرت دین یعنی دین کی مدد کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو آپ کے ساتھ چلے، سیرن حسیسہ، تیزی کے ساتھ۔ الحسیس کا جو معنی ہے وہ تیز رفتاری، یعنی بہت تیزی کے ساتھ چلے، یعنی آپ کو ساتھ دیا ہر طرح سے، جان سے، مال سے، ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا، یعنی تابعین کرام صحابہ کرام سے دین حقیقی کے علم کو وراثت میں پانے کی وجہ سے بہت ہی معزز ہوئے۔ یہ صحابہ سے علم جو ہے انہوں نے حاصل کیا، اور فرمایا کہ اکرم بہم وارثا و موروثا، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ عزت کس طور پر؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام سے حقیقی علم حاصل کیا، اس لیے وہ بہت زیادہ معزز ہے، اور صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ دین کی نشر و اشاعت انہی حضرات نے کی، یعنی تابعین کرام نے ہی نشر و اشاعت کی۔ عزیز طلبہ، یہاں تک جو آپ کو بتایا گیا اسے آپ نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد اگلا جو درس ہوگا انشاءاللہ مقدمے کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔